ہاسپٹل کے کمرے میں وہ پچھلے 5 دن سے بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ شوق میں تھی اور جلد ہی ٹھیک ہو کے آنکھیں کھول دے گی۔ حنان آفس سے شام کو وہیں آ کے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں فجر کے چہرے پہ ساکت تھی۔ تابش جا چکا تھا اور ان کے پاس بس اس کی یادیں ہی رہ گئی تھیں۔ وہ روز شام کو آفس سے گھر جانے کی بجائے وہیں ہاسپٹل آ جاتا اور صبح تک وہ فجر کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا جب تک اسے نیند نہ آ جاتی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی فجر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ جلد سے جلد فجر کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دل میں فجر کے لیے کوئی خاص احساس بنپ رہا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، لیکن فجر کا خیال رکھنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تابش سے کیے گئے وعدے کو اچھے سے نبھا رہا تھا اور اب جب وہ ماں بن رہی تھی تو اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی بس یہی دعا تھی کہ فجر اپنی آنکھیں کھول دے اور وہ اسے اپنے گھر لے جائے۔ اس نے آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ آج پورے 7 دن بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس کی نظر پاس پڑے کرسی پہ سوئے ہوئے حنان پہ پڑی۔ اس کے چہرے پہ تھکاوٹ رقم تھی۔ اسے یاد آیا وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی اور تابش کا بے جان وجود اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور اس نے سسکی سی لی۔ حنان نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اس کے قریب آیا۔ حنان کو دیکھ کے اس کے رونے میں شدت آئی۔ حنان اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ کے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بس فجر، پلیز مت روئیے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پھر بھی رو رہی تھی۔ تابش نہیں رہا۔ حنان بہت نرمی سے اس کے چہرے سے اس کے بال ہٹانے لگا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تابش کا بیٹا تو ہے نا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس چھوٹا سا تابش تو ہے نا؟ وہ بہت جلد آپ کی گود میں ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ فجر، ہم مل کے اسے بڑا کریں گے۔ آئی پرامس یو فجر، میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی آپ کے اور آپ کے بچے کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ آئی پرامس۔ وہ اپنا ناک سو سو کر رہی تھی، اپنے لیے نہیں تو اس ننھی سی جان کے لیے، پلیز فجر، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ فجر نے اسپات میں سر ہلایا۔ گڈ، میں ڈاکٹر کو انفارم کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کے کمرے سے نکل گیا۔ اسے اب گھر شفٹ کر دیا تھا، اسے صبر آ ہی گیا اور صبر کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسے اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ حنان اسے بیڈ سے بھی اترنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ وہ بس شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ حنان، وہ جو اس کے لیے جوس بنا کے لایا تھا، اسے دیکھنے لگا۔ میں اب ٹھیک ہوں اینڈ میں اپنے کام کر سکتی ہوں۔ آپ پلیز، آفس میں کام کرنے اور یہاں بھی ایسے مجھے اچھا لگتا ہے۔ حنان نے اچانک کہا تھا، نظر بے ساختہ فجر کی طرف اٹھی تھی۔ اس کی نظروں سے شرمندہ ہو کے کہنے لگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور بوا جی بھی تو ہے۔ اس نے مسکرا کے گلاس فجر کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو۔ اس نے مسکرا کے گلاس لے لیا اور ساتھ ساتھ پینے لگی۔ حنان نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے جوس پی رہی تھی۔ حنان نظریں چرا کے کھڑا ہو گیا۔ میں پانی پی کے آتا ہوں۔ وہ سر ہلانے لگی تو حنان باہر نکل گیا۔ کچن میں آ کے اس نے پانی پی لیا اور وہیں کرسی پہ بیٹھ کے اپنی کمپٹی سہلانے لگا۔ بوا جی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس آ کے بیٹھ کے محبت ہو رہی ہے ان سے۔ حنان نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بوا جی؟ وہ مسکرا پڑی۔ پوچھ اپنے دل سے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بوا جی کی نظروں سے گھبرا کے وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بھی نہ فجر میرے پاس امانت ہے تابش کی، اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے بس۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا۔
جس احساس کو وہ برسوں سے خود سے چھپا رہا تھا۔ جب تابش نے فجر کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تب سے اس نے اپنے یک طرفہ احساسات کو مار کے اپنے اندر ہی کہیں دفن کر دیا تھا، جسے ڈر کے وہ کوئی نام نہیں دے رہا تھا۔ بوا جی کیسے جان گئی؟ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، فجر کی حالت بھی بہتر ہو رہی تھی۔ 3 مہینے تو پر لگا کے گزر گئے تھے، لیکن آج وہ گھر پہ تھا اور لاؤنج میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ بوا چائے کے اس کے سامنے رکھ کے اب ہچکچاتی وہیں بیٹھ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب حنان نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا، کوئی مشکل ہے بوا جی؟ وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ تم ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے مشورہ کر لو۔ کیا مشورہ؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے موبائل سائڈ پہ رکھ کے انہیں دیکھنے لگا۔ تیرے اور فجر بٹیا کے نکاح سے حوالے انہوں نے آہستہ سے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں؟ بولا بیٹا جس وقت فجر کو تابش بیٹے نے طلاق دی تھی وہ پیٹ سے تھی، اور عدت کے پورے ہوتے ہی وہ تیرے نکاح میں آئی۔ جب عورت پیٹ سے ہو تب طلاق نہیں ہوتی نا، دوسرا نکاح ہوتا ہے۔ اب 3 مہینے ہو رہے ہیں تابش بچے کو مرے ہوئے۔ بوا کے یوں کہنے پر حنان انہیں پر سوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ فجر بٹیا کی عدت پوری ہوتے ہی تمہارا اور فجر کا نکاح کر دیں گے، بوا نے مزید کہا۔ تو حنان اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ لیکن تب ہمیں نہیں تھا معلوم کہ فجر ماں بننے والی ہے۔ اب تو معلوم پڑ چکا ہے نا بیٹا، تو اب یہ ضرور ہے کہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد آپ دونوں کا نکاح ہو۔ بوا کے کہنے پر حنان اسبات میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے بوا جی، میں بات کرتا ہوں آج ہی۔ جیتا رہ میرا پتر، اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ بوا دعا دیتی ہوئی اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حنان وہیں بیٹھا دیر تک سوچوں میں پڑ گیا۔ وہ ہچکچاتا ہوا دروازے پہ نوک کر کے کمرے میں آیا۔ سامنے ہی فجر صوفے پہ بیٹھی کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ حنان پہ نظر پڑی تو رک کے اسے دیکھنے لگی۔ حنان سر کھجاتا صوفے کے کونے پہ ٹک گیا، جبکہ فجر اسے اچنبے سے دیکھ رہی تھی۔ آپ سے ضروری بات کرنی تھی فجر، حنان جھکی نظروں کے ساتھ بولا، تو فجر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی کہیے۔ وہ کچھ دیر لب بینچے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کہنا شروع ہوا۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے مشورہ کیا آج صبح ہی۔ کیسا مشورہ؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہی کہ ہمیں باقاعدہ نکاح کرنا ہے، اس نے پست لہجے میں کہا۔ نکاح؟ لیکن ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی بولی۔ وہ نہیں ہوا۔ حنان کے اچانک کہنے پر فجر اسے حیرت سے دیکھنے لگی، تو حنان گڑبڑا کر، میرا مطلب ہے آپ پریگننٹ تھی اور طلاق نہیں ہوئی تھی آپ کی، اور ہمارا نکاح بھی نہیں ہوا، آپ ابھی بھی عدت میں ہیں۔ آپ کی عدت کی پوری ہوتے ہی نکاح ہوگا ہمارا، اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا، جبکہ فجر اسے دیکھی جا رہی تھی۔ حنان کی نظر اس پہ پڑی تو پریشان ہو گیا اس کی کیفیت دیکھ کے۔ جیسے آپ پہلے بوا کے ساتھ ان کے گھر تھی، ویسے ہی اب بھی آپ یہیں رہ سکتی ہیں۔ بوا دن رات آپ کے ساتھ یہیں رہیں گی، میں دوسرے روم میں شفٹ ہو رہا ہوں، آپ بس ریلیکس رہیے پلیز۔ فجر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ عجیب مذاق ہی لگ رہا تھا اسے خود کی زندگی بھی، لیکن اس کے نصیب میں شاید یہ سب تھا، تبھی وہ خاموش رہی۔ حنان کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گئے دنوں کی یاد نے ہلکی دستک دی جب تابش نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بے یار و مددگار دروازے کے باہر کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی۔ جب حنان کی گاڑی اس کے قریب رکی، حنان گاڑی سے نکل کر اس کے
پاس آیا تھا، اسے تب فجر پہ ترس آیا تھا۔ فجر اس کی دھیمی آواز پہ فجر نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ حنان نظریں ہی چرا گیا۔ آپ پلیز آئیے۔ اس نے دروازہ کھول دیا گاڑی کا۔ فجر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مختلف راستوں سے گاڑی گزار ایک گھر کے سامنے رکی۔ حنان ایک نظر فجر پہ ڈالی جو چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، اور دوسری نظر اپنی دائیں طرف گھر پہ ڈالی جہاں فجر کو کچھ مہینوں کے لیے رہنا تھا۔ وہ نیچے اترا اور دوسری طرف سے آگے اس نے فجر کے سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ آئیے پلیز۔ اس نے ایک نظر حنان پہ ڈالی، پھر نیچے اتر کے وہ آگے اتر گئی۔ حنان اسے لیے گھر میں داخل ہوا جہاں بوا اور ان کی بیٹی ناظمہ ان کی منتظر تھی۔ بوا نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ بوا جی، آپ کے پاس امانت ہے۔ فجر، بہت خیال رکھیے گا ان کا پلیز، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ بوا نے فجر کو صوفے پہ بٹھایا، حنان کی طرف مڑی تو فکر نہ کر پتر، فجر میری بھی بیٹی ہے۔ حنان نے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی فجر کو دیکھا۔ اسے دکھ پہنچ رہا تھا فجر کو یوں دیکھ کے۔ فجر، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک کہہ دیجئے گا مجھے۔ فجر نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ لب کاٹتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ سب سے پہلا خیال اسے فجر کا آیا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا جسے وہ مکمل اب فجر کو سونپ چکا تھا، اور خود دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا اس کی عدت پوری ہونے تک۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو فجر کو روتے ہوئے پایا۔ وہ گھبرا کے اس کے پاس آیا۔ فجر، فجر کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو آپ؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ پین ہو رہا ہے کیا آپ کو؟ اس نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور ان نم آنکھوں سے حنان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ حنان کا دل چاہا اسے باہوں میں بھر کے اس کے سارے دکھ چن لے۔ اس نے گھبرا کے فجر کے ہاتھ تھام لیے۔ باہر چلتے ہیں، آپ اچھا فیل کرو گی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پلیز روئیے مت آپ، پریشانی سے کہہ کے وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے اٹھنے میں مدد دی اور اسے ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ بوا جی کچن سے نکل کے ان کے پاس آئی۔ میری بٹیا رانی۔ فجر نے ان کے مسکراتے چہرے پہ نظر ڈالی تو فجر کی روحانی سی صورت دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بوا جی طبیعت نہیں ٹھیک ہے ان کی، آپ پلیز دھیان رکھیے ان کا، میں کیئر۔ حنان کہہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے جبکہ بوا جی صورتیں پڑھ کے ان پہ دم کرنے لگی۔ اللہ نظر بد سے بچائے میری بٹیا رانی کو۔ فجر انہیں مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ تب تک حنان بھی آ گیا گھبراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ چلیے فجر، بوا کے لبوں کو مسکرانے چھوا۔ بہو رانی تو زیادہ آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے حنان بیٹا۔ حنان نے چونک کے ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کے وہ نظریں چرا کے فجر کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر آ کے فجر کو اچھا محسوس ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش اور ہوا چل رہی تھی۔ فجر نے گہرا سانس لیا جس سے اسے کافی اچھا محسوس ہوا تھا۔ حنان نے اس کے صحیح چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھ کے اسپات میں سر ہلانے لگی۔ بیٹر۔ وہ اسے لیے گاڑی تک آیا اور اسے بٹھا کے خود بھی بیٹھ گیا۔ گاڑی مختلف راستوں پہ چل رہی تھی اور فجر مسکراتے لبوں کے ساتھ باہر دیکھ رہی تھی۔ حنان نے ہاتھ بڑھا کے سونگ بھی لگا لیا۔ بارش، ہلکی سی ہوائیں اور سافٹ سا میوزک، خود بخود موڈ خوشگوار ہو رہا تھا۔ ان سے کن اکھیوں سے فجر کو دیکھا جس کے بال ہوا کی وجہ سے بار بار اس کے چہرے پہ آ رہے تھے اور وہ بار بار ہٹا رہی تھی۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں فجر، حنان نے اچانک کہا تھا۔ فجر نے بے ساختہ اسے دیکھا تو وہ جھنک کے سامنے دیکھنے لگی۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں فجر، ان میں بار بار کھونے کو دل کرتا ہے میرا۔ تابش کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگے ہوئے تھے جسے اس نے چپکے سے صاف کیے۔ گاڑی رکنے پہ فجر چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو پاپ کارن پسند ہیں، میں لاتا ہوں، وہ کہہ کے نیچے اترا جبکہ فجر حیرت سے
سوچنے لگی اسے کیسے پتا وہ پاپ کارن لے آیا تو فجر لے کے کھانے لگی۔ حنان نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی، دھیان سے ڈرائیو کرنے لگا۔ فجر نے پیکٹ ان کے آگے کیا، وہ کھانے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے پاپ کارن پسند ہے؟ حنان نے مسکراتی نظریں اس پر ڈالی۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ کہتے سنا تھا جب آپ وہ تابش کار میں تھے تب۔ فجر کو یاد آیا وہ تینوں گاڑی میں تھے اور وہ بار بار تابش سے کہہ رہی تھی پاپ کارن لے کے دو، اور وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ٹال رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا پڑی وہ لمحہ یاد کر کے۔